الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فیضان سنت کا باب فیضان رمضان، جس کی امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ اسے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اس کے صفحہ نمبر 12 اور نیچے سے 845، ترمذی حدیث نمبر 484۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ جیتے جی اس نے ماہ رمضان ایک بار پھر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان بہت ہی عظیم الشان ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا ہے، اور ابھی میں آپ کی خدمت میں قرآنی واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کثرت تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ساری تراویح خوش دلی کے ساتھ پڑھنا نصیب ہو جائے، سارے روزے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ رکھنا نصیب ہو جائیں، شب قدر کی قدر نصیب ہو جائے، اعتکاف کی سعادت مل جائے۔ اللہ والے رمضان کے علاوہ بھی کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کرتے تھے، مگر ماہ رمضان شروع ہوتا تو دن میں بھی پورا قرآن پڑھتے اور رات میں بھی پورا قرآن پڑھتے تھے۔ امام اعظم 61 قرآن پاک پڑھتے تھے ماہ رمضان میں، رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس سلسلے میں قرآنی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ آج کون سا واقعہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا عنوان کیا ہے، اس سے قبل آئیے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھی نیت مسلمان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ہر نیک عمل سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو مجھے بھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ تو نیت کر لیجیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا اور اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ رحمت الہی کے حصول کی نیت سے جب قرآنی آیات کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پڑھا جائے گا تو کان لگا کر انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا، حکم حدیث پر عمل کروں گا۔ وہ کیا؟ اشک باری کرتے ہوئے تلاوت اور اس کا ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آیا تو عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آیا اور صلو علی الحبیب کہا گیا تو سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں، اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، اور آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، تمام سلاسل کے بزرگان دین، مشائخ و مریدین،
مومنات و مومنین جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کی اولاد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج بدقسمتی سے ایک تعداد ہے جن کو اسٹوریز کا بڑا شوق ہے، کہانیوں کا بڑا شوق ہے، ڈائجسٹ کا بڑا شوق ہے، اور رومانی ناول تو فلاں ناول، اور گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مسلمان ہیں، قرآن پڑھیں نا، قرآن۔ آپ کو واقعات پڑھنے تو قرآنی واقعات پڑھیے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے عجائب القرآن، اس میں قرآن پاک کے واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات، حکمت بھرے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں پورے ماہ رمضان ہم قرآنی واقعات سنیں گے۔ اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں نصیب فرمائیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، بادشاہوں کے واقعات ہیں، کفار کے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں۔ ان واقعات قرآنی میں نے یہ نیت کی ہے کہ سب سے پہلے احسن القصص، قرآن کا سب سے حسین قصہ پہلے پیش کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، آپ کا واقعہ۔ اسے قرآن نے احسن القصص کہا۔ سنیے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ قرآن نے کہا، میں نے ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا۔ اس کو یعنی حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک واقعے کو احسن القصص کہا گیا۔ کیوں؟ صدر الافاضل حافظ سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس کے تحت لکھتے ہیں، جو بہت سے عجائب و غرائب اور حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں دین و دنیا کے بہت فوائد، سلاطین و رعایا اور علماء کے احوال اور عورتوں کے خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم احسن القصص حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سنیں گے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا، والد سے بیان کیا تھا، پھر آپ کا سفر ہوا، آپ مصر میں کیسے پہنچے، قید خانے میں رہے، پھر ایک وقت آیا کہ قید خانے سے باہر تشریف لائے، بادشاہت آپ کو عطا کی گئی، پھر آپ کو خوابوں کی تعبیر عطا کی گئی، اور پھر سارے مصر والے آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی ہوئی، پھر ملاقات ہوئی، سارے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت ہی پیارا پیارا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر کیا ہوگا؟ عجائب و غرائب، حکمتیں اور عبرتیں حاصل ہوں گی، دین و دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ عورتوں کے مکر کیسے ہوتے ہیں۔ دشمن اگر تکلیف پہنچائے تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر ان پر ہم قابو پا لیں، قدرت پا لیں، تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر یہ سورہ یوسف جو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے پر مبنی ہے، اس کو سنیں گے کیا ہوگا؟ نیک سیرت ہی پیدا ہوگی، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، پاکیزہ خصائل پیدا ہوں گے۔ اور اگر کوئی ناول پڑھے گا، ڈائجسٹ پڑھے گا، وہ اسٹوریاں پڑھے گا اور کھلاڑیوں کے احوال پڑھے گا، اداکاروں کے احوال پڑھے گا، تو اس سے کیا بد کرداری پیدا ہوگی، برے خیالات پیدا ہوں گے، سیرت خراب ہوگی، صورت خراب ہوگی۔ ہاں، صورت بھی خراب ہو جاتی ہے، جو سنت کے مطابق صورت نہیں، وہ خرابی تو ہے۔ بہرحال تو میں آپ کی خدمت میں
قرآن کا سب سے اچھا واقعہ لے کر آیا ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی ہوگا, اور روایت میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور نیک یہ تو اللہ کے نبی ہیں. قرآن میں سارے نبیوں کا ذکر موجود نہیں, کم و بیش 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے نام کے ساتھ, اور اس میں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں. اور میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد فتح الکبیر میں, ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ, ذکر انبیاء عبادت ہے. یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے سبحان اللہ, یہ بھی عبادت. اور مزید ارشاد ہوا ذکر صالحین کفارہ ہے. کس چیز کا کفارہ؟ گناہوں کا کفارہ. نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے, انبیاء کا ذکر کیا جائے, ملائکہ کا ذکر کیا جائے, صحابہ کا ذکر کیا جائے, تابعین کا ذکر کیا جائے, تبع تابعین کا ذکر کیا جائے, غوث پاک کا ذکر کیا جائے, غریب نواز کا ذکر کیا جائے, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا جائے, پیر و مرشد کا ذکر کیا جائے, اولیاء کا ذکر کیا جائے, گناہوں کا کفارہ ہے کفارہ. تو فضول تیری میری ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے اللہ والوں کی باتیں کریں نا, اللہ والوں کی حکایات سنائیں, قرآن پاک کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں. یہ کتاب بڑی شاندار ہے, عجائب القرآن, قرآنی واقعات ہیں, بچوں کو سنائیں, دلچسپی کے ساتھ بچے سنیں گے. بہرحال احسن القصص, قرآن کا سب سے حسین واقعہ. ایک کافر تھا, اس کا نام تھا نضر بن حارث. یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے کفار کو رستم و سہراب کی عجیب و غریب داستانیں سناتا. جب اس نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ سنا, یہ قرآنی واقعہ سنا, تو اس نے اعتراف کیا, اسے ماننا پڑا کہ اس سے زیادہ حسین قصہ اس نے آج تک نہیں سنا. آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں, قرآن پاک میں واقعات تو بہت سارے ہیں, مگر جس قدر ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا, آپ کا واقعہ بیان کیا گیا, قرآن پاک میں کسی اور نبی کا واقعہ اس قدر تفصیلاً بیان نہیں ہوا. اب اس میں تو اتنی حکمتیں, اتنی عبرتیں ہیں, اتنے مدنی پھول ہیں, اتنے مدنی پھول ہیں کہ اگر یہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں تفصیلاً پیش کروں تو شاید سارا رمضان گزر جائے. بہرحال چند سلسلے تو ہو ہی جائیں گے, اس کے بعد دیگر واقعات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس کے شان نزول میں خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے سورہ یوسف کے, کہ یہود کے علماء نے عرب کے اشراف سے کہا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ملک شام سے مصر کیسے پہنچی اور وہاں کیسے آباد ہوئی. تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کیا ہے, تو اس پر سورہ یوسف کا نزول ہوا. اور جامع البیان حدیث نمبر 14435 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کوئی قصہ سنائیں. تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی, ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں. کون سی آیت نازل ہوئی؟ احسن القصص. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس کو احسن القصص سب سے اچھا بیان,
سب سے حسین قصہ، قرآن کا سب سے حسین واقعہ کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ علماء کے قربان جائیں، قرآن پڑھتے ہیں علماء، تفکر کرتے ہیں اس میں، تو مدنی پھول نکالتے ہیں اور ہمیں عطا فرماتے ہیں. سنیے، ایک وجہ یہ بیان کی گئی اسے احسن القصص، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، سورہ یوسف کو بیان کرنے کی، کہ اس میں حکمتیں اور جس قدر عبرتیں ہیں، اتنے عبرت انگیز واقعات قرآن کی کسی اور سورت میں نہیں ہیں. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے، دیگر انبیاء کے واقعات بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے. تو ہم کس نیت سے سنیں؟ کیا سنتے وقت نیت ہونی چاہیے؟ عبرت حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. چنانچہ احیاء العلوم جلد اول جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے، اس میں میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی ظاہری اور باطنی جو آداب بیان کیے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کے واقعہ جب پڑھے سنے تو اللہ تعالی نے ان کی کس طرح مدد کی، اللہ تعالیٰ کی واضح قدرت، اور اس چیز کو سمجھے کہ وہ حق کی مدد کا ہی ارادہ فرماتا ہے. تو سورہ یوسف سنیں گے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، تو اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کس طرح مدد کی. اور خود قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ انبیاء اور ان کی قوموں کی، کن کی خبریں؟ انبیاء اور ان کی قوموں کی، ان کے واقعات، ان کی سٹوریز جو ہیں، عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ سلامت اور کرامت. ایذا رسانی اور بدخائی کا انجام ندامت. اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے، اور بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے. رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخائی کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، بہت کچھ عبرتیں ہیں اس واقعے کے اندر. آگے بڑھتے ہیں اور سنتے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور مدنی پھول چنتے جاتے ہیں. احسن القصص، اس کو اس لیے بھی کہا گیا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ کو ایذا دی، آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر جب حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اقتدار ملا، آپ مصر کے بادشاہ بنے اور اپنے بھائیوں پر بدلہ لینے پر قادر ہوئے، آپ نے معاف کر دیا اور کیا کہا؟ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. تو اس وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا. اور مزید یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر، یعنی سورہ یوسف میں جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا، سب کا انجام سعادت مندی پر ختم ہوا، سب کی عاقبت اچھی ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی تو عاقبت ہونی اچھی ہے، اللہ کے نبی ہیں. آپ کے والدین کی عاقبت اچھی ہوئی، آپ کے بھائی ان کی عاقبت اچھی ہوئی، عزیز مصر کی بیوی اس کا انجام بھی اچھا ہوا، جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا بھی انجام اچھا ہوا کہ وہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا اور اس نے اسلام لا کر اچھے عمل کیے. بادشاہ کو شراب پلانے والے نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تھی، اس کا بھی انجام اچھا ہوا.
اور حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں جو شاہد تھا، جو آپ کا گواہ تھا، اس کا بھی انجام اچھا ہوا. اس لیے بھی سورہ یوسف کو احسن القصص، قرآن کا سب سے حسین قصہ کہتے ہیں. حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا. اس میں کیا دیکھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے 11 اسٹارز اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 بھائی تھے. تو 11 ستاروں کی 11 بھائیوں کے ساتھ تعبیر کی گئی. سورج اور چاند کی باپ اور ماں کے ساتھ تعبیر کی گئی. اور سجدے سے کیا مراد لی گئی؟ کہ سارے بھائی 11 کے 11 بھائی اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ آپ کے سامنے تواضع سے جھک جائیں گے اور آپ کے احکامات کی پیروی کریں گے. حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا. وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو آپ نے منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کتنی عمر میں دیکھا؟ 12 سال کی عمر میں. اور اس خواب کی تعبیر کب تکمیل پر پہنچی، کب مکمل ہوئی؟ ایک قول ہے کہ 40 سال کے بعد، کہ آپ کے بھائیوں نے، آپ کے والد نے، آپ کی والدہ نے آپ کو سجدہ کیا، تواضع کی، آپ کے احکامات کی پیروی کی. ایک قول ہے کہ 40 سال کا عرصہ لگا اور ایک قول ہے کہ 80 سال کا عرصہ لگا. تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خواب کی تعبیر کو سمجھ لیں گے. یہ اللہ کے نبی. حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے لیے برگزیدہ فرمائے گا اور دارین کی نعمتیں، یعنی دنیا اور آخرت، دارین کی نعمتیں اور شرف عنایت فرمائے گا. اس لیے آپ کو بھائیوں کے حسد کا اندیشہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کہیں تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر نہ کریں. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے کہ تمہارے بھائیوں کو قید پر، یعنی مکر کرنے پر، حسد پر کون ابھارے گا؟ شیطان. شیطان وسوسے ڈالے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا. یہاں صدر الافاضل نے بخاری مسلم شریف کی حدیث نقل کی ہے کہ
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہیے کہ اس کو محب سے بیان کیا جائے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھتکارے۔ تھتکارے مینس تھوک نہیں پھینکنا، تھتکارنا، اور کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو خواب کس کو بیان کرنا چاہیے؟ محبت کرنے والے سے، شفیق سے، دوست سے، معتمد کو اپنا خواب بتانا چاہیے۔ اس کو خواب بتائیں جو خیر خواہ ہو، اور علماء نے خوابوں کی تعبیریں بھی بہت ساری بیان کی ہیں، خوابوں کی قسمیں بہت ساری بیان کی ہیں۔ رحمانی خواب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطانی خواب ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور پریشان خیالی بھی ہوتی ہے، جو سارا دن آدمی کرتا ہے وہی کچھ خواب میں دیکھتا ہے، اور ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے بھی عجیب و غریب خواب آتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نا، اس سے بھی عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ بہرحال جو خواب ہے نا اس کا بھی کچھ معاملہ ہے، اس کی بھی کچھ حقیقت ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6983 سنیے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک شخص کا اچھا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور سچے خواب جو ہیں یہ رؤیائے صادقہ، سچے خواب، ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 6 سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 6 سچے خواب۔ 4 خواب جو ہیں یہ تو سورہ یوسف میں ہی ہیں۔ سب سے پہلا وہ جو میں نے آپ کو خواب سنایا کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ایک خواب وہ جب قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے تو ایک دیکھا اس نے بادشاہ کو شراب پلانے والے نے، یہ بھی خواب سورہ یوسف میں۔ ایک خواب نان بائی نے دیکھا جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا، جو کچن کا نگران تھا، مطبخ کا محتمم تھا، اس نے دیکھا کہ سر پر روٹیاں اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں۔ اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا کہ 7 فربا گائیں 7 لاغر یعنی کمزور گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشیں، اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتائی، اور انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو یہ 4 خواب جو ہیں یہ سورہ یوسف میں بیان ہوئے، اور ایک خواب سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں بیان ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرتے ہیں۔ اور ایک خواب سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا کہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ یہ 6 خواب، 6 سچے خواب قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ تو برحال اچھا خواب ہو تو یہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خواب کی تعبیر ہر شخص کو بتانی نہیں چاہیے، اور ہر شخص سے پوچھنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر عالم بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ کون بتا سکتا ہے؟ جس کی قرآن پاک پر نظر ہو، احادیث پر نظر ہو، اس میں جو خواب بیان ہوئے، اس کی تعبیریں بیان ہوئی، الفاظ کے معنی، کنایات، مجازات، خواب دیکھنے والے کے احوال، اس کے معمولات سے واقفیت ہو۔ تو برحال خوابوں کی تعبیریں مدنی چینل پر سلسلہ چلتا ہے، وہ دیکھیے، اور اپنا خواب جب آپ کو بھی نظر آئے نا، مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، تو وہ بھی
آپ اس سلسلے میں میل بھی کر سکتے ہیں اور آپ وہ فون کے ذریعے ریکارڈ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال خواب اس کو بیان کرنا چاہیے جو شفیق ہو، خیر خواہ ہو. اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ جو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم بھی رکھتا ہو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ ہر شخص خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ کیا نبوت کو کھیل بنایا جائے گا؟ فرمایا وہی شخص خواب کی تعبیر بیان کرے جس کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم ہو. خواب کی تعبیر اچھی تو بیان کر دے، اگر اس کے نزدیک خواب کی تعبیر بری ہو تو خواب دیکھنے والے کو اچھی نصیحت کر دے. مثلا اس سے کہے دعا کرو، اے اللہ عز و جل میرے خواب کی بری تعبیر کو اچھی تعبیر سے بدل دے. اور آپ میں سے جو سن رہے ہیں مجھے، ان کو درخواست ہے کہ برا خواب نظر آئے تو کیا ہو جس سے خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، یہ کرنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات کریں. کہ مشکلیں بلائیں صدقہ و خیرات سے ڈرتی ہیں. اور تعویذات عطاریہ دعوت اسلامی کے 85 کم و بیش شعبہ جات، اس میں ایک شعبہ ہے، اس سے کوئی تعویذ لے لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مدنی قافلے میں جا کر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی پریشانیاں ٹلنے کی امید ہے. اچھا، پوچھا گیا کہ اگر خواب کی تعبیر بیان کی جائے تو خواب اس کی تعبیر کے مطابق واقع ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ تعبیر بتانے والے کے لیے کہ وہ اگر تعبیر بری ہے تو وہ اچھی بتا دے؟ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، خواب نبوت کا ایک جز ہے، بس نبوت کو کھیل نہ بنایا جائے. حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دو خواب بتانے سے منع کیا نا، کہ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خواب کی تعبیر کا علم تھا. اور بھی بہت سے مدنی پھول ہیں اور واقعہ بہت پیارا ہے، بہت ہی دلکش ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، کس پر؟ جو اچھے مدنی پھول ہم نے سنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب عبادات و طاعات سے اپنے روزوں کو، رمضان کو مزین و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.